ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أعني بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أنزل البتين وباب اليقين وحبل الله المتين والشافع يوم الدين والمصلي 51 ثم الصلاة والسلام على إمام التقى وابن عم المصطفى شقيق نبي المجتبى ليث الثرى غيث الورى حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجى ثم الصلاة والسلام على إمام مكي مدني قرشي لوذعي أريحي مولوي طالبي سخی جری علی ثم الصلاة والسلام على صاحب القبلتين الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين وارث المشعرين الذي لم يشرك بالله طرفة عين ابو الحسن والحسین صلوات پڑھ دیجئے گا جی. ثم الصلاة والسلام على جواد سخي وبهلول شريف الأصل ابن عم الرسول وزوج البتول وسيف الله المسلول ثم الصلاة والسلام على باب الأمن والأمان كلمة الرحمن مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر بالشبیر والشبر صاحب ساقی حوضن الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبہ وسقر الذي سمته امه حیدر نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری ثم الصلاة والسلام على سیدت الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبتول فی الزمان راحت روح المصطفیٰ الذي ينزل في شأنها وشأن زوجها سورة العطاء أعني فاطمة الزهراء صلوات الله عليه ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وخصوصا لعن الله قاتلی فاطمة الزهراء بلندترین صلوات پڑھ دیجئے گا. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. زبانوں کو صلوات کے ساتھ معطر فرما لیجئے. سامعین گرامی اکادر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ میں کل کی گفتگو سے متصل ہو جاؤں، پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہمیں محبت علی کا اسیر بنایا ہے. میں نے اکثر کہا کہ محبت علی کا اسیر وہی ہوتا ہے جس کا ضمیر غدیر کی مٹی میں خمیر کیا جائے. کل جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی کہ ہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم مل کے فیصلہ کرتے ہیں. پروردگار
تیری نظر میں عزت دار کون ہے؟ پروردگار تیری نظر میں رتبہ کس کا بلند ہے؟ پروردگار تیری نظر میں عزت کس کی زیادہ ہے؟ تو جنہیں عزت دار کہے گا یہ مومن اسی کو عزت دار کہیں گے، تو جنہیں رسوا کہے گا یہ مومن اسی کو رسوا کہیں گے۔ پروردگار ہمارا وعدہ ہے، قانون تو بتا عزت کا کیا ہے؟ اس قانون پہ کوئی سنا کی نوک پہ ہوا تو عزت دار کہیں گے، کوئی تخت پہ ہوا تو لعنت کا حقدار کہیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، تو اس سے ہم نے قانون لے لیا، پھر اسی پہ چلیں گے۔ سورہ مجادلہ میں پروردگار فرماتے اچھا ہم سے سوال کیا ہے کہ میری نظر میں عزت دار کون ہے، تو سنو، یرفع اللہ رفعت عطا کرتا ہے، اللہ بلندی عطا کرتا۔ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کا رتبہ زیادہ ہوگا۔ قرآن پڑھنے والوں سے جنہوں نے کہا تھا ہمیں قرآن کافی ہے، تو انہی کو میں یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں۔ پروردگار کہتے ہیں جس کا جتنا ایمان بڑھے گا اس کی عزت اتنی بڑھتی جائے گی۔ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دوسری شرط یہ ہے علم جس کا زیادہ ہو۔ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجہ ہماری نظر میں اسی کا بلند ہے جس کا ایمان زیادہ ہے، جس کا علم زیادہ ہے۔ تو شیعوں کو دیوار پہ کافر لکھنے کی بجائے آؤ قرآن سے پوچھ لو اللہ کنہیں عزت دار کہتا ہے۔ دو شرطیں، ایمان میں جو زیادہ ہو، علم میں جو زیادہ ہو۔ چھوڑتے ہیں جھگڑا، مل بیٹھتے ہیں سارے شیعہ سنی دیوبندی احباب، جس میں علم زیادہ ہوگا اسے ہادی مانیں گے، جس میں ایمان زیادہ ہوگا اسے ہادی مانیں گے۔ تم اپنے پیروں کا ایمان اور علم بتاؤ، میں اپنے علی کا بتاتا ہوں۔ سنو، علی کو اگر میدان علم میں دیکھو تو باب مدینۃ العلم ہے، میدان ایمان میں دیکھو صرف علی کل ایمان ہے۔ دو شرطیں، ایمان اور علم، جس کا زیادہ ہے اسی کو ہادی مانتے ہیں، اسی کو رہبر مانتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کیجئے آپ والوں کا کتنا علم ہے، علی کا کتنا علم ہے۔ کیوں علی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے، میں نے کل بیان کیا، ذہنوں میں رکھیے، جو نزول قرآن سے پہلے قرآن کا عالم ہو۔ رسول نے کیا کہا تھا علی کو؟ یا علی کچھ سنائیے، بیدار ہیں، کچھ سنائیے، کل نہیں۔ تھکے بیٹھے ہوں گے تو ہم بھی جھاگ کی طرح گزر جائیں گے، کچھ سناؤ یا علی کچھ سناؤ، یا علی کچھ سنائیے، کچھ سنائیے۔ علی بول پڑے، توریت سنائیں، زبور سنائیں۔ صرف کہا نہیں ہے، مجلس کے دامن میں گنجائش ہوتی ہم وہ عبارتیں پڑھتے جو توریت سے علی نے پڑھی ہیں، جو زبور سے علی نے پڑھی ہیں، جو انجیل سے علی نے پڑھی ہیں، سورہ مومنون کی علی نے تلاوت کی ہے۔ تو مجھے کہنے دو نا، ارے جس کا کچھ انبیاء کا کل بنے اس علی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یا علی کچھ سنائیے، کہا سارا قرآن سنائیں۔ سارا قرآن علی کا کچھ ہے، ساری توریت علی کا کچھ ہے، ساری زبور علی کا کچھ ہے۔ پھر میں کہتا ہوں فتووں کی ذات میں رہتا ہوں، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ علی کا زندگی کا سب سے چھوٹا عمل، سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ نماز پہ وقت لگتا ہے، روزہ پورے دن کا ہوتا ہے، حج کے لیے جانا پڑتا ہے۔ سب سے چھوٹا عمل حیدر کرار کا، فاتح بدر و خیبر کا، امیر ممکنات کا،
وارث کائنات کا سب سے چھوٹا عمل ایک ضربت، خندق کے دن جو ایک ضربت یوں ہاتھ اٹھا، ہاتھ نیچے آیا، شاید ایک لمحہ بھی پورا نہ لگا ہو۔ علی کی زندگی کا سب سے چھوٹا عمل اگر تولا جائے ثقلین کی عبادتوں سے بھی بڑا ملتا ہے۔ نہیں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، نعرے کو سنبھال کے لکھیے گا۔ ثقلین میں کون ہے؟ جبریل ثقلین میں، اسرافیل ثقلین میں، سارے ملائکہ ثقلین میں، آدم ثقلین میں، نوح ثقلین میں، عیسیٰ ثقلین میں، 1,24,000 انبیاء ثقلین میں شمار ہوتے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کی ساری عبادتیں اگر ایک پلڑے میں رکھی جائے، علی کا ایک لمحہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، علی کا لمحہ وزنی ہے۔ ارے زمانے والوں، علی نے کچھ کیا، ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے گیا، پھر بدلہ ملا۔ اگر میرا علی کچھ نہ بھی کرے، صرف سویا رہے، بدلہ اللہ کی مرضیاں بن جاتی ہیں۔ تلوار اٹھائی علی نے، ہاتھ اٹھا، نیچے گیا، آدم تمہاری عبادتوں کی کیا مجال علی کے سامنے؟ آدم، نوح، کیا مجال تمہاری علی کی عبادتوں کے سامنے؟ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کا علم دیکھے، جو نوح کا تقوی دیکھے، جو ابراہیم کی خلت دیکھے، جو نوح کی جلالت دیکھے، علی کا چہرہ دیکھے، تو مجھے کہنے دو نا، علم صفت ہے، شجاعت صفت ہے، ساری صفتیں جمع ہوں، علی کا چہرہ دیکھو۔ علی کی صفات نہیں کہا، مجھے کہنے دیجئے انبیاء کے کمالات جمع ہوں تو علی کی صورت بنتی ہے، یا یوں کیوں نہ کہوں، علی کی صورت بکھیرو تو کہیں آدم کا علم بنتا ہے، کہیں نوح کی شجاعت بنتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و اہل بیت محمد۔ یہ آپ نے ایک طرق سے حدیث سنی ہے، من اراد ان ينظر آدم، 4 صفحوں پہ بھی مشتمل ہے ایک حدیث۔ من اراد ان ينظر الى جبرائیل وَإِلَىٰ إِسْرَافِيلَ فِي هَيْبَتِهِ، جو اسرافیل کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر وہی کہتا ہوں کہ فتووں کی زد میں نہ آ جاؤں، میں اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹتا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھی، عزت دار وہ ہے اللہ کی نگاہ میں جس کے پاس ایمان زیادہ ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ یہ 2 صفتیں زمانہ پرکھ لے اپنے پیروں میں، زمانہ دیکھ لے اپنے ہادیوں میں۔ علی تو یہ کہتا ہے نا، مجھے 1000 علوم رسول نے سکھائے، تم کسی ایک علم میں علی کی برابری دکھا دو۔ 1000 نہیں، تمہارے ہادی کسی ایک علم میں علی سے آگے نہیں۔ بزرگ صحیح سماعت فرما رہے ہیں، علی سے آگے نہیں، ایک علم علی کے برابر تم دکھا دو، علی کا دامن نہ چھوڑ دیں تو شیعہ نہ کہنا۔ نہیں، اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر ہم دکھاتے ہیں۔ علی کے گھر کے بچوں نے بھی سوال نہیں کیا، تمہارے بوڑھے آ کے سوال کیا کرتے تھے، یا علی بتائیے تو صحیح، اس مشکل میں آ گئے ہیں۔ علی نے کبھی سوچا نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا سوچ کے جواب دیا کیجئے، بچوں تک کو یاد ہے۔ کہا ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہے؟ کہا 5۔ سوچا کیوں نہیں؟ میرے سامنے ہے۔ کہا علی سے جو بھی سوال کرتا ہے کائنات میں سے کرتا ہے، جواب تو تو دے چکا ہے، جو آنکھوں کے سامنے ہو سوچا نہیں کرتے۔ علی نے کبھی سوچ کے جواب نہیں دیا، بلکہ علی اسے کہتے ہیں جو سائل کی سوچ تک بتا دے۔ تو یہ سوچ کیا؟ ایک شخص علی کے پاس آیا، یا علی بتائیے وہ کیا ہے جو ایک ہے 2 نہیں؟ میں بچوں کو یاد کروانا ہے، مشکل بحث چھیڑوں گا تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ کیا ہے جو ایک ہے 2 نہیں؟
دو ہے تین نہیں، تین ہے چار نہیں، چار ہے پانچ نہیں، پانچ ہے چھ نہیں، چھ ہے سات نہیں، سات ہے آٹھ نہیں، آٹھ ہے نو نہیں، نو ہے دس نہیں، دس ہے گیارہ نہیں، گیارہ ہے بارہ نہیں، بارہ ہے تیرہ نہیں۔ 7 حدیثیں اسی سوال سے متعلق میں نے پڑھی ہیں، علی نے سب کو علیحدہ جواب دیا۔ اسی لیے کہا نا، علی سوچ کے نہیں، علی سوچ تک بتا دیتا ہے۔ کہا مولا وقت لے لیجئے، ہم کل آئیں گے، ہمیں بتائیے گا کیا ہے جو 1 ہے، 2 نہیں، 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 نہیں۔ علی نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ علی کے پاس آئے اور کہتے ہو سوچ کے بتاؤ۔ سنو، اللہ 1 ہے 2 نہیں، آدم و حوا 2 ہیں 3 نہیں، طلاقیں 3 ہیں 4 نہیں، عناصر اربع 4 ہیں 5 نہیں، حواس خمسہ 5 ہیں 6 نہیں، زمینیں 6 ہیں 7 نہیں، آسمان 7 ہیں 8 نہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں 9 نہیں، سلسبیلیں 9 ہیں 10 نہیں، مقامات جنت 10 ہیں 11 نہیں، یوسف کے بھائی 11 ہیں 12 نہیں۔ کم ظرف سن، محمد کے حقیقی وارث ہم 12 ہیں، کوئی 13 نہیں۔ وہ ہم 12 ہیں، کوئی 13 نہیں۔ علی سے بات کرتے ہو، علی کی کنیز کے برابر تم نہیں۔ ایک جملہ کہوں اگر بیدار ہیں تو، دنیا کے امام، دنیا کے بڑے بڑے امام میرے علی کے غلام کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جناب فضہ کا واقعہ پڑھیے، وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی علی کی عاشقہ ہو، تعریف کرتے ہیں جو حقیقت ہے۔ کیا کام کیا کرتی تھی؟ جو احادیث رسول اللہ علی کی شان میں کہتے تھے، یہ لکھ لکھ کے ان منکروں کے گھر جایا کرتی تھیں۔ جب وہ باہر جاتے ان کی عورتوں کو تھما کے کہتی، جب تمہارا مسلمان شوہر آئے اس سے پوچھنا کیا میرے علی کے بارے رسول نے یہ نہیں کہا تھا؟ کیا میرے علی کے بارے میں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا؟ حجاج کو پتا چلا حرہ بنت حلیمہ سعدیہ یہ کام کرتی ہے، بلوا لیا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لے کے آؤ، کہا کہ تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ سپاہی گئے، غسل شہادت کیا، سفید کفن پہنا، چلنے لگی۔ بچوں نے پوچھا کہاں؟ جو جملہ کہا معراج ہے عشق علی کی۔ کہا بیٹا جو علی کی محبت مفت میں ملی تھی قیمت ادا کرنے جا رہی۔ یہاں ہم دست و پاک کٹیں گے، یہاں جان پر بنیں گی، یہ عشق علی ہے کوئی دل لگی نہیں۔ آئی دربار میں، کہا ہم نے سنا ہے کہ تم فضیلت بخشتی ہو علی کو، علی فلان و فلان و فلان، کہ علی ان سے افضل ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ کہ قذبوا من زعمنا ان افضل علی علی فلان و فلان۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں علی کو ان سے افضل سمجھتی ہوں۔ خوش ہوا، ڈر گئی، دربار ہے، میں حاکم ہوں، تلوار تیر و تبر سنا میرے پاس ہیں، گھر بولتی تھی، اب کہتی ہے کہ میں تو افضل نہیں سمجھتی۔ کہا بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا تیرے سپاہیوں نے میرے عقیدے کا حق کی ادا نہیں کیا، تو کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں سے افضل سمجھتی ہوں، بلکہ افضل علی علی آدم و نوح و ابراہیم و شیس، میں علی کو ان سے افضل نہیں سمجھتی، میں تو آدم و ابراہیم سے بھی افضل سمجھتی ہوں۔ پچھلے محلے والے بھی میرے ہم سفر ہیں، کہا دلیل دو، قرآن سے دلیل دو۔ آپ سلامت رہیے، دیواروں تک لوگ بیدار ہیں، مجھے اس عقیدے پہ قرآن کی دلیل چاہیے۔ کہا ہم وہ عقیدہ بناتے ہی نہیں ہیں جو قرآن پہ پورا نہ اترے۔ کہا مجھے قرآن سے ثابت کرو آدم سے کیسے افضل۔ کہا ثابت کرنے کے لیے تو ہزاروں دلیلیں ہیں،
لیکن ایک بات سن، جس کا اپنا بیٹا قاتل ہو وہ آدم ہے، جس کا جنت کا وارث ہو علی حیدر کرار ہے۔ یا علی یا علی، جس کا اپنا بیٹا قاتل بنے وہ اور ہیں، اور جس کا جنت کا وارث بنے وہ اور ہے۔ اور کہا پھر اللہ نے آدم کو جنت کے اندر گندم کے ایک دانے سے منع کیا، آدم گندم کھاؤ گے خواہشیں پیدا ہوں گی، گندم نہ کھانا۔ اللہ نے آدم کو منع کیا، آدم نہ رکے، علی کو منع نہیں کیا، لیکن زندگی میں علی نے گندم کو منہ ہی نہیں لگایا، جو کی روٹی کھائی۔ کہا چلیں آدم سے تو افضل ہو گئے، مجھے یہ بتاؤ ابراہیم سے کیسے افضل ہیں؟ کہ ابراہیم نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار ابراہیم کو دکھا کیسے مردہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم مجھ پہ ایمان نہیں، ایمان تو ہے اطمینان نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ابراہیم کے اطمینان میں کمی تھی، لیکن میرا علی کہتا ہے اگر میری آنکھوں کے سامنے سے لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر اللہ اور علی کے درمیان سارے پردے ہٹ جائیں علی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ مجھے اللہ کے بارے رائی کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ یا علی، اچھا بتاؤ موسیٰ سے ایسے افضل، موسیٰ سے علی کیسے افضل ہے؟ آپ بتاؤ نا۔ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، کہا سنو، موسیٰ نے جب اللہ کا حکم پایا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کی طرف جا، بڑا سرکش ہو گیا ہے، جنگ کر، جا فرعون کی طرف موسیٰ۔ تو موسیٰ نے جواب دے کے کہا تھا پروردگار قتلت منہم نفسا، میں نے موسیٰ کا فرعون کا ایک بندہ مارا ہے، مکہ مارا تھا نبی نے، قرآن کی آیت ہے، ایک بندہ مارا ہے، کس کا؟ فرعون کا۔ اخاف ان تقتلون، مجھے ڈر لگتا ہے مار نہ دیں۔ کہا موسیٰ اس نبی کو کہتے ہیں جس نے فرعون کا ایک بندہ مارا تھا، کہتے تھے پروردگار میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، مجھے فرعون سے ڈر لگتا ہے۔ اور جب میرے علی حیدر کرار کو رسول نے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے مکہ بھیجا تھا، کوئی ایسا کافروں کا گھر نہ تھا جس میں علی نے کسی کا باپ نہ مارا ہو، کسی کا چچا نہ مارا ہو، کسی کا بھائی نہ مارا ہو، کسی کا بیٹا نہ مارا ہو۔ علی نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کسی اور کو بھیجے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ علی نے تو نہیں کہا کسی اور کو بھیجیں مجھے ڈر لگتا ہے، علی نے کہا یا رسول اللہ جہاں علی کی ضرورت ہو، علی اپنی جان سے زیادہ آپ سے عشق کرے گا۔ اور جب اعلان ہوا نا جنگ بدر میں کہ قد قتل محمد، محمد مارے گئے، تو یہ اعلان سنتے ہی کہ محمد مارے گئے میدان سے سارے گئے، سارے چلے گئے میدان میں رسول اللہ کو چھوڑ کے۔ ابلیس کی آواز تھی، شیطان کی، سارے گئے۔ علی حیدر کرار نے دستِ ذوالفقار کو اور مضبوطی سے تھاما اور شدت سے جنگ کرنے لگے اور مصطفیٰ کے دشمنوں کے سر قلم کرنے لگے۔ جب پتہ چلا مصطفیٰ زندہ ہیں، ان کی حفاظت کو آئے، لوگوں نے پوچھا یا علی جب سارے چلے گئے تھے آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا وہ کیوں گئے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب محمد مارے گئے ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ علی نے کہا یہی فرق ہے، وہ کہتے محمد مارے گئے لڑ کے کیا کریں گے، علی کہتا ہے محمد مارے گئے جی کے کیا کریں گے۔ نہیں چاہیے وہ زندگی علی کو،
جو رسول اللہ کے بغیر ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح کوئی ایک فضیلت تمہارے ہادیوں کی، تمہارے اماموں کی علی کے برابر ہو؟ شجاعت دکھاؤ گے، قرآن بولے گا پہاڑ دیکھو، اپنے پیروں کی شجاعت بتاؤ گے تو بھاگنے والے ہیں، کلمہ دکھاؤ گے، قرآن پڑھنا سناؤ گے تو ساری زندگی قرآن کی ایک سورت یاد نہیں ہوتی، علم دکھاؤ گے بیٹیوں سے مسئلے پوچھتے نظر آئیں گے۔ ہاں کیا دکھاؤ گے؟ کیا شجاعت، سخاوت دکھاؤ گے جو رسول اللہ کو وہ 200 درہم کی اونٹنی 400 میں فروخت کر دیں؟ یہ بددیانت نہیں، کیا ثابت کیا کرو گے علی کے مقابلے میں؟ میں نے پہلے کہا ہے علی کو چھوڑ کے کم از کم کوئی تو ایسا ڈھونڈو۔ میں نے وہی کہا کہ جب صاف پانی نہیں ملتا پینے کو، گندی نالی کا تو نہ پیو۔ صلوات پڑھیں ایک دفعہ عظمت اہل بیت پہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی اٹھے اس طرح جس طرح رسول چاہتے تھے اور کہا تھا رسول اللہ کو، یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کے حکم کی ضرورت ہے، اگر اس کائنات میں آپ اور خدا کے دشمنوں کو جو آدم سے شروع ہوئے قیامت تک آنے ہیں ایک میدان سجایا جائے، آپ کے سارے منکروں کو، پروردگار کے سارے منکروں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا جائے اور علی کے ہاتھ میں ذوالفقار دی جائے، علی ادھر نماز فجر پڑھ کے اللہ اکبر کہے گا، پوری کائنات کے کافر جو گزر گئے، جو ہے جو آئیں گے، علی کے ہاتھ میں ذوالفقار دیجئے، علی مغرب سے پہلے ساروں کے سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں نہ لے آئے، مجھے علی نہ کہنا، اور یا رسول اللہ مغرب کو دیکھ لینا، تھکاوٹ کی وجہ سے اگر ایک قطرہ بھی گرے مجھے اسد اللہ نہ کہنا۔ سید الارانب اذا سید العرب سید الارانب، علی کہتے تھے جب عرب کے بہادر جنگجو شکار کے لیے نکلتے ہیں تو ہرن کا شکار کرتے ہیں، لومڑی کا شکار کرتے ہیں، کوئی سورما بہت شجاع ہے تو وہ شیر کا شکار کرتا ہے، سعید الارانب تم خرگوش کا شکار کرتے ہو، لومڑیوں کا کرتے ہو، لیکن جب یہ شجاع نکلتا ہے عرب کے بہادروں کا شکار کرتا ہے۔ میرا شکار یہ جانور نہیں، علی کا شکار مرحب جیسا انسان ہے۔ اور میں خدا کی قسم، اب ہماری معرفت کی اتنی بلندی نہیں ہے، یہ علی کا کمال نہیں ہے کہ مرحب کو مارا۔ میں بھی فضیلت پڑھ رہا ہوں، ایک تھوڑی سی ویکسینیشن اور کروں، تھوڑا اور بلند کیجئے، علی کا کمال نہیں ہے کہ سورج کو پلٹایا، یہ میں نے رومال اٹھایا نیچے رکھ دیا، میرا کمال ہے، یہ کمال نہیں اختیار ہے، یہ فضیلت نہیں ہے سورج کو پلٹا لیا علی نے، خیبر کا در اٹھا لیا علی نے، مرحب کو پچھاڑ لیا علی نے، یہ علی کے فضائل نہیں ہیں، یہ علی کا اختیار ہے، علی کی طاقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی اتنا بڑا شجاع کہ خیبر اٹھا لیا، نہیں، علی چاہے تو انگشت کی پشت سے کائنات کو رد و بدل کر دے۔ کہا تھا علی کے بیٹے نے، میں اختتام کو ہوں، امام حسن نے حاکم شام کے سامنے، لو شئتو لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امرأة والامرأة رجلا فقام رجل من الحزار فقال يا ابن ابي تراب من يقدر على ذلك فنظر الامام اليه شذرا فقال اما تستحيين ان تقعدي بين الرجال۔ کہا تھا امام حسن نے، اے حاکم شام، ہم چاہیں عراق شام کر دیں، شام عراق کر دیں، مرد عورت کر دیں،
عورت کو مرد کر دیں، بدلنے پہ قادر ہے حسن۔ ہم معجزات نہیں دکھا رہے، خدا کے اذن کی مشیت کے پابند ہیں۔ فقام رجل من الحزار، ایک مرد اٹھا۔ کیف یکون ذالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے مرد عورت ہو جائے، عورت مرد ہو جائے؟ اپنی طرف سے فضائل کی باتیں۔ فنظر الامام الیہ شدرا، یوں خیرہ نگاہی سے دیکھا۔ فقال ما تستعجین ان تقعدی بین الرجال، مردوں کے مجمع میں آتے حیا نہیں آتی؟ اٹھا تھا بیٹھ گئی، کہا نہیں، جانے لگا یا جانے لگی مسجد کے دروازے پہ پوچھی۔ فناداہ الامام من عقبہا، امام نے پیچھے سے بلایا، ہمارے معجزے پہ شک کرتے ہو؟ ابھی سزا مکمل نہیں ہوئی۔ قد صرت امرأتک رجلا، تو عورت ہو گئی ہے، گھر جا، تیری عورت کو مرد بنا دیا ہے۔ یہ ہے امام کا معجزہ، یہ ہے امام کے کمالات۔ امام کی سیرت پہ چلیے، تین چیزیں اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے۔ یعلمہ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن ضرور سکھائیے۔ قرآن بچوں کو سکھائیں، قرآن سب کچھ بچے کو سکھا دے گا۔ دوسری چیز جو والد کا بچے پہ حق ہے، ان یحسن اسمہ، بچے کا نام اچھا رکھے۔ نئے نام رکھنے کے چکر میں علی سے پیارا نام کیا ہوگا؟ کہا تھا امام سجاد نے، میں نے بیان کیا یزید کے دربار کے سامنے، تو چاہتا تھا نام علی مٹ جائے، میں بھی علی ہوں۔ کہا علی تو مارے گئے کربلا میں، کہا وہ علی اکبر تھا، ہم علی زین العابدین ہیں، تو چاہتا تھا، تیرا باپ چاہتا تھا علی مٹ جائے۔ اب کائنات میں ہر گھر میں علی نہ ہوا تو زین العابدین نہ کہنا۔ لو وہبنی اللہ الف بنین لسمیتہم بعلی، حسین نے کہا تھا اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دے، میں تو سب کے نام علی رکھ دوں۔ اپنے بچوں کو اچھا نام دیجئے، نام علی رکھیے۔ ان یحسن ادبو، بچوں کے ادب کی تربیت کیجئے، بچوں کو ایسا با تربیت بنائیے جیسے حسن نے بنایا تھا۔ عزاداروں، میرا دل ہے میں آج آقا حسن کے یتیم کی شہادت کے جملے کہوں۔ ہر مجلس میں کہتا ہوں سیدو تمہارا رونا حق بنتا ہے، امتی اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے روئیں۔ ایک جملہ کہوں گا، قاسم کی غربت پہ کم نہ رونا، کہیں حسن نہ کہے میرا یتیم تھا نہیں روئے۔ حسین کے اکبر پہ بھی رو لیا، حسین کے اصغر پہ بھی رو لیا، میں حسن غریب تھا، میرا قاسم یتیم تھا اس لیے نہیں روئے۔ شب عاشور جب حسین خیام کے قریب سے گزرے نا، کاش کوئی مصائب کانوں سے نہیں دل سے سنے۔ 3 آوازیں سنی حسین ابن علی نے۔ پہلی آواز عباس مولا کی تھی، اکبر میدان میں پہلے میں جاؤں گا، تو ہے نا حسین کی آنکھوں کا نور، تو جائے گا حسین کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی۔ اکبر نے کہا نہیں چچا پہلے میں جاؤں گا، تو ہے میرے ابا کی، میرے بابا کی، میرے والد کی کمر کا زور۔ عباس مولا آپ جائیں گے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ عباس کہتے ہیں میں جاؤں گا، حسین کی نظر ختم نہیں ہو۔ اکبر کہتے میں جاؤں گا میرے بابا کی کمر نہ ٹوٹے۔ یا ایک آواز آئی، سب سے پہلے میں غریب قاسم جاؤں گا، نہ حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا نہ کمر ٹوٹے گی۔ ادھر حسین نے یہ جملے سنے دوڑے، قاسم کس نے کہا ہے تیرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا قاسم، میں حسین اجڑ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، آوازیں بلند رکھیے۔ شریف جانتے ہیں کہ غیرت مندوں کو بیٹوں سے زیادہ یتیم بھتیجے پیارے ہوتے ہیں۔ جتنی دفعہ جناب قاسم نے موت کی اجازت مانگی اور کسی نے اجازت نہیں مانگی، بار بار آتے تھے آقا قاسم کو مر جانے دیجئے۔ عزادارو، کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔
کاش کوئی کربلا سمجھے، ابھی کربلا پہنچی نہیں ہے۔ مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا، اسی لیے تو عباس و اکبر کہتے بابا ہمیں مر جانے دو، اصغر کی پیاس کون دیکھے گا۔ آئے بار بار آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین قاسم کو قریب بلاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، بیٹا اتنا نازک جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے حوالے کیسے کر دوں؟ بیٹا تیرا نازک بدن گھوڑوں کی ٹاپوں کے حوالے نہیں ہے۔ حسین مرنے نہیں دیتے۔ خیام میں جناب قاسم آئے، ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار قاسم کیا کرے؟ حسین مرنے نہیں دیتا۔ خیموں میں آتا ہوں، ماں کہتی ہے قاسم ابھی زندہ ہو؟ قاسم اب تمہیں دیکھوں، تمہاری زندگی نہیں تمہاری لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں۔ میرا سلام ہے ان ماؤں پہ جو کربلا کی ماں ہے۔ اللہ ماں زندہ نہیں رہنا چاہتی جب تک قاسم مر نہ جائے۔ حسین مرنے نہیں دیتا، قاسم کیا کرے؟ پھر آئے جناب قاسم، میں تو سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہوں، سانسیں لے لیجئے، قاسم کی طرح پیاسے نہیں ہو۔ آئے تارتن یقبل یدے تارتن یقبل رجلے، کاش آنکھوں سے نہیں پھر کے تم دل سے جملہ سننا۔ اب قاسم کی اجازت مانگنے کا رنگ بدلا۔ تارتن یقبل یدے، پہلے ہاتھ چومے، بتارتن یقبل رجلے، پھر پاؤں چومنے شروع کیے۔ مولا مجھے مر جانے دیجئے۔ آقا حسین نے قاسم کو اٹھایا، قاسم کا قد چھوٹا تھا نا، حسین کی باہیں قاسم کے گلے میں آئیں، قاسم کے ہاتھ حسین کی کمر میں آئے۔ لکھا شہید مرتضی مطہری نے، جا ایوب کیان، اتنا روئے چچا اور بھتیجے، اتنا روئے، ایک طرف امیر قاسم گر گیا، ایک طرف غریب حسین گر گیا، اور خیموں سے حسین کی بہنوں نے دیکھا، دوڑ کے آئیں، پانی نہیں تھا کہ چہرے پہ چھڑکتی، گرم گرم آنسو پھینکے۔ حسین کی آنکھ کھلی، بہن میرے سامنے نہ رو، تو نے شام بڑا رونا ہے۔ اللہ اکبر، تو نے شام بڑا رونا ہے۔ قاسم واپس آئے۔ جتنی دفعہ اجازت قاسم نے مانگی اور کسی شہید نے نہیں مانگی، آیا حسن کا وہ تعویذ یاد جب کہا تھا قاسم جب سب سے زیادہ مشکل آئی یہ دیکھنا کہ آج سے بڑی مشکل کیا ہوگی۔ اب قاسم خوش ہوئے، تعویذ لیا، حسین کے پاس آئے، حسین نے تعویذ کھولا، قاسم کو دیکھا، پھر تعویذ کو دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا تمہارے بابا نے لکھا ہے حسین میرے قاسم کی قربانی قبول کرنا، حسین قریب آؤ۔ ثم شق لباس القاسم، وہ جو لباس قاسم کو پہنایا تھا بصورت الکفن، حسین نے قاسم کو کفن کی طرح لباس پہنایا۔ ثم شق لباس القاسم، پھر قاسم کے لباس کو پھاڑنا شروع کیا، قاسم کے لباس کو پھاڑا۔ ثم قطع نصفین، قاسم کے لباس کو پارا پارا کیا۔ میں کہوں گا حسین قاسم کو زندگی میں کفن کیوں دے رہے ہو؟ ممکن ہے مولا جواب دے، امام ہوں جانتا ہوں جب قاسم زین سے زمین پہ آئے گا قاسم کا لاشا اتنا پامال ہوگا اور میں قاسم کو کفن نہیں دے سکوں گا ادھر زرہ کے بغیر، کیونکہ زرہ قاسم کے لیے نہ تھی، زرہ جوانوں کے لیے ہوتی ہے۔ قاسم کو اپنے رہوار پہ بٹھایا، کہا قاسم اللہ کے حوالے۔ ادھر قاسم جنگ کرنے لگے، کون وجہو یتلالع کانہ البدر، شامی کہتے ہیں حسین کے خیمے سے ایک بچہ نہیں چاند نکلا۔ میں کہوں گا کافر جسے چاند کہے نہ جانے ماں کیا کہتی ہوگی۔ ادھر ازرق شامی نکلا، حسین نے کہا فروا دعا کر تیرا قاسم بچ جائے، ابھی بڑا ظالم آ رہا ہے۔ قاسم کی ماں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے قاسم کی حفاظت فرما۔ ازرق کے چاروں بیٹوں کو، ازرق شامی کو قاسم نے فنار کیا۔ یا عمر سعد نے کہا بچہ نہ سمجھو، یہ بھی وقت کا علی ہے، مل کے حملہ کرو۔ کسی نے پتھر، کسی نے تیر، دوڑتے ہوئے گھوڑے سے قاسم زمین پہ گرا۔ ابھی قاسم زندہ تھا، یا لاش پہ گھوڑے دوڑے، یا مادر
چکنی اور چچا قاسم کی مدد کو اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَهِيَ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ دعا ہے پروردگار قلیل صغیری اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے. پروردگار ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے طفیل ان کے گھروں پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. پروردگار جتنے مومن اس دنیا سے رخصت ہو گئے جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. پروردگار ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان چند آنسوؤں کے جو حسین فاطمہ کی غربت پہ بہائے گئے. پروردگار انہی آنسوؤں کی طفیل اور اس وسیلے کے بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعفیہ ہماری دعائیں قبول فرما. تمام مومنین جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، تمام مومنین و مومنات جن کے دلوں میں دعائیں ہیں اپنی ذہنوں میں رکھتے ہوئے ان کی قبولیت کے لیے مل کے جناب سیدہ پہ صلوات پڑھ دیجیے گا.